السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہیرا قمر کا سلام پہنچے۔ الحمدللہ کہ ہم 6 روزے جو ہیں وہ رمضان المبارک کے گزار چکے ہیں، اور شکر ہے میرے پاک پروردگار کی ذات کا کہ 6 ہی روزے الحمدللہ بہت آسانی سے پروردگار کی خاص الخاص مہربانی کے ساتھ گزرے ہیں الحمدللہ۔ اور بلکہ جن علاقوں میں جن جگہوں پر گرمی کے کچھ آثار نظر آ رہے تھے وہاں پر بھی بارش ہوئی، اور یہ تقریباً پورے ورلڈ میں ہی آئی تھنک ایسا ہوا ہے کہ بارش کا موسم نہیں ہے، مطلب موسم وہ نہیں ہے لیکن بنا موسم کی بارشیں ہوئی ہیں، اور جہاں سردیاں شروع ہونے والی تھیں وہاں سردیاں تھوڑی پہلے شروع ہو گئی ہیں، اور جہاں گرمیاں شروع ہو رہی تھیں وہاں پھر سے سردی آ گئی ہے۔ تو یہ کچھ تھوڑا سا پروردگار عالم کا جو نظام ہے، سسٹم ہے، اس میں تھوڑی سی تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے الحمدللہ۔ لیکن میرے مولا کا بہت احسان ہے، بہت کرم ہے، اس کی ذات کا جتنا ہم شکر ادا کریں نا بہت کم ہے، کیونکہ ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ اس دفعہ کے جو روزے ہیں یہ تو تھوڑا سا مشکل ہو جائیں گے کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے۔ یہاں پر بھی یہ تھا کہ گرمی کا موسم ہے اور 10 دن کا کیونکہ ہر سال فرق پڑ جاتا ہے، تو تھوڑا سا فیل ہو رہا تھا کہ اس بار ہمارے ہاں گرمی میں آئیں گے روزے، کیونکہ یہاں ہر سال سردی میں روزے آتے ہیں، سردیاں ہو جاتی ہیں، سردیوں کا موسم شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس بار دیکھیں مولا کا کرنا کیسا ہوا، بہت بہت کرم ہے اس پاک پروردگار کا کہ یہاں پر خوب بارشیں ہوئیں، اور بارشوں کے ساتھ ہی اب سردی شروع ہو گئی، بلکہ سردی جو ہے وہ اپنے وقت سے پہلے ہی آ رہی ہے۔ جو وقت مقرر ہوتا ہے یہاں پہ تقریباً اپریل کے اینڈ میں اور مئی میں، اسپیشلی جو ہے مئی میں اچھی خاصی سردی شروع ہو جاتی ہے، پھر مئی جون جولائی اگست تک، پھر سپٹمبر تک، مطلب اچھی خاصی سردی رہتی ہے۔ لیکن جو پیک پر سردی ہوتی ہے وہ یہاں پر جون اور جولائی میں ہوتی ہے۔ تو لیکن شکر ہے میرے مولا کا، میرے پاک پروردگار عالم کا احسان ہے، کروڑوں لاکھوں کروڑوں شکر ہے اس پاک پروردگار کا۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اپنے پروردگار کے شکر کا حق ادا کر سکیں، لیکن پھر بھی ہمیں کوشش ضرور کرنی ہے کہ پروردگار کا شکریہ ہم اٹھتے بیٹھتے کریں، اور یقیناً دیکھیں پروردگار فرماتا ہے نا کہ تم میرا شکر ادا کرو اور میں تمہیں اور دوں گا۔ تو یہ واقعی میرے مولا کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم ایک بار شکر ادا کرتے ہیں اور آپ یقین کیجئے اتنی ساری نعمتیں ہمیں مل جاتی ہیں۔ اور یہ تھوڑا سا آئی تھنک تھوڑا سا احساس کرنے کی بھی بات ہوتی ہے نا، ہماری حسیات اچھے طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ہم جب اپنے ارد گرد پھیلی نعمتوں کو دیکھتے ہیں اور پروردگار عالم کا سچ میں شکر ادا کرنا شروع کر دیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شکر ادا کرنا شروع کرتے ہیں، تو ہمیں بڑی بڑی نعمتیں بھی الحمدللہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ پروردگار عالم کا خاص کرم ہے۔ وہ بات ہے نا کہ جو ہم پڑھتے آئے ہیں حدیثوں میں بھی اور روایتوں میں بھی، کہ جب ہم پروردگار کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف 10 قدم بڑھاتا ہے، اور جب ہم پروردگار کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں نا تو پروردگار ہمیں بس سینے سے لگا لیتا ہے۔ وہ ایک مثال دے رہی ہوں کہ پروردگار ہمیں آگے بڑھ کر تھام لیتا ہے، ایک مہربان ماں کی طرح، 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے نا، تو آگے بڑھ کر ہمیں تھام لیتا ہے۔ تو شکر ہے اس پاک پروردگار کی ذات کا کہ اس نے ہمیں پھر سے ادائے شکر کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ توفیق ملنا بھی بہت بڑی بات ہے، میرے پروردگار کا بہت 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 کرم ہے۔ بہت سارے میں نے ایسے لوگ دیکھے جو ایک بہترین عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں لیکن ان کے زبان پر شکر نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک توفیق کی بات ہوتی ہے نا، پروردگار عالم توفیق بھی چھین لیتا ہے، کبھی سجدے کی بھی چھین لیتا ہے اور کبھی شکر کی بھی چھین لیتا ہے۔ تو ہم پروردگار عالم سے صبح و شام یہی دعا کرتے ہیں کہ میرے مولا محمد و آل محمد کے پاک گھرانے پر اپنی خاص الخاص رحمت نازل فرما، اور انہی کے صدقے، انہی کے طفیل، ان کے واسطے اور وسیلے سے میرے مولا ہمیں ادائے شکر کی توفیق عطا فرما۔ اچھا، ایک بہت پیارا ایک عمل ہے جو ہمارے بہت اچھے ایک بہت نائس یوٹیوبر ہیں، سیف قریشی ان کا نام ہے، اور ان کا یوٹیوب چینل ہے، اور وہ بہت پیارے وظائف بتاتے ہیں۔ اچھا، ان کا ایک وظیفہ میں نے دیکھا تھا، اور جب میں نے پھر یہ خود سے کیا نا وظیفہ، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں واقعی بہت برکت ہے، اس سے تو کسی قسم کا نعوذ باللہ کوئی انکار نہیں ہے، نعوذ باللہ کوئی شک نہیں ہے۔ تو لیکن جب ہم اسے دل کے ساتھ کرتے ہیں، ہمیں ایکچولی پتہ نہیں ہوتا، پروردگار کا کلام تو ہے ہی بابرکت، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا ہمیں کب
کس موقع پر کس مشکل میں کن آیات کی تلاوت کرنی ہے، کن سوراس کی تلاوت کرنی ہے۔ تو سورہ علم نشرہ ایک ایسی بہترین سورہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم ہمیں حوصلہ دے رہے ہیں، ہمت دے رہے ہیں اور ہمارا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، یہ کہہ کر کے بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو جب ہمارا حوصلہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے نا، اور ہم ہارے ہارے سے ہوتے ہیں اور بس دنیا سے دل اچاٹ سا ہو رہا ہوتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکا، ویسا نہیں ہو سکا، تو ہمت بھی جواب دے رہی ہوتی ہے بہت ساری مشکلات سے لڑتے لڑتے۔ تو میری جو سیف قریشی صاحب ہیں، ان کا یہ میں نے وظیفہ دیکھا، ان کا چینل میں دیکھتی ہوں ریگولر، تو انہوں نے ماشاءاللہ ایک وظیفہ بتایا تھا، بہت زبردست وظیفہ، بہت زبردست۔ اچھا، اس کی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے آج شیئر کروں گی کہ آپ بھی ضرور کیجیے گا، کوئی بھی کسی بھی قسم کی، اسپیشلی یہ جو وظیفہ ہے نا، یہ مالی تنگی اور مالی پریشانی کے لیے ہے۔ تو سورہ علم نشرہ کا ایک کیا کرنا ہے آپ نے کہ ہر نماز کے بعد، ویسے تو آپ مطلب دن میں کوئی بھی ایک وقت فکس کر لیجئے، جیسے کسی بھی نماز کے بعد، ویسے ہر نماز کے بعد پڑھ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ جیسے میں بھی جب بھی شروع کرتی ہوں، میں جب بھی پڑھتی ہوں، بلکہ اس کو زندگی کا میں نے معمول بنا لیا، اس کو اپنے وظائف میں شامل کر لیا ہے کہ ہر نماز کے بعد جب بھی میں نماز سے فارغ ہوتی ہوں نا، اور اب ایک عادت سی بھی ہو گئی ہے تو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ میں ایک بہت اچھا ایک عمل جو ہے وہ میری زندگی میں شامل ہو گیا۔ اچھا، وہ اس طریقے سے ہے کہ 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے آپ نے، اور 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر 11 بار سورہ علم نشرہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اچھا، اس کے ترجمے کو بھی نا ذہن میں ضرور رکھنا ہے ہم نے، کیونکہ جب ہم ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ ہم آخر پڑھ کیا رہے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، ڈیٹیلز کیا ہیں۔ اور اسپیشلی جب فائنینشلی کرائسس ہوں، پرابلم سے ہم لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، مالی تنگی سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے پھر جب ہم یہ سورہ علم نشرہ کی تلاوت کرتے ہیں نا، تو اس میں بڑی ہی پیاری پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اتنی خوبصورت ماشاءاللہ میرا مولا پروردگار کا بس احسان ہے لا کہ کس طرح میرا رب جو ہے وہ ہمیں تسلی دے رہا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، آسودگی ہے۔ اچھا، کسی بھی نماز کے بعد آپ نے 3 بار درود ابراہیمی کی تلاوت کرنی ہے۔ درود ابراہیمی 3 بار، اول و آخر، اول میں بھی 3 بار اور آخر میں بھی 3 بار، اور درمیان میں 11 بار سورہ علم نشرہ کی تلاوت کرنی ہے، اور تلاوت کر کے پاک پروردگار عالم سے بہترین طریقے سے رکعت کے ساتھ رجوع کرنا ہے، اور رجوع کر کے اور بہت دل سے دعا مانگنی ہے، مطلب بہت جلد بازی میں نہیں کرنا، بڑے آرام سے، توقف کے ساتھ، آرام سے اور حوصلے کے ساتھ، مطلب آپ اس کو اس وقت میں کریں جب آپ فری ہوں، تاکہ ہم اپنے پروردگار سے ہمارا ربط بہترین بن سکے نا۔ تو وہ جب آپ یہ عمل مکمل کر لیں، اول و آخر درود ابراہیمی 3 بار اور درمیان میں 11 بار سورہ علم نشرہ کی تلاوت، اس کے بعد جب آپ پڑھ کر فارغ ہو جائیں نا، تو آپ نے اپنی ہتھیلی پر، دائیں ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے نا، اس پر اس کو ایسے پھیلانا ہے اور پاک پروردگار عالم سے دعا کرنی ہے، التجا کرنی ہے ان کے پاک وسیلوں کا واسطہ دے کر کہ میرے مولا، میرے پاک پروردگار عالم، میں تجھ ہی سے مانگتا ہوں۔ اچھا، یہ الفاظ بھی آپ نے ضرور کہنے ہیں کہ پروردگارہ میرے ہاتھ کو خالی نہ رکھ، پروردگارہ میرے ہاتھ کو خالی نہ رکھ، پروردگارہ میرے ہاتھ کو خالی نہ رکھ، اور اسے رواں رکھ اور بہترین رزق عطا فرما۔ اور جب 3 بار آپ یہ کہہ چکے ہیں تو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ پر ایسے پھونک مارنی ہے، پھونک مار کر پھر اسے اپنے چہرے پر آپ نے ایسے مل لینا ہے۔ تو انشاءاللہ کہ اس وظیفے کو آپ نے ہر نماز کے بعد کریں تو زیادہ بہتر ہے، ویسے آپ اپنی سہولت کے مطابق